شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ سورۃ ہود مکیہ، سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ وہی 123 آیہ، اس میں 123 آیات و 10 رکوعات اور 10 رکوع ہیں۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را حروف مقطعات، اللہ ہی ان کے بہتر مراد کو جانتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ جس کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں۔ ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، کھول کھول کر انہیں بیان کیا گیا ہے۔ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمت والی ہے، خبیر خبر رکھنے والی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، پیغام یہ ہے کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ ہی کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں ہوں اس اللہ کی طرف سے تمہیں صاف صاف ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا۔ قرآن کریم کی آیات کو یہاں پر محکم کہا گیا ہے۔ محکم کے دو معنی آتے ہیں، ایک یہ کہ جس کے مراد بالکل واضح ہوں، اور محکم کے معنی آتے ہیں مضبوط کے بھی۔ قرآن کریم اپنی تعبیر بیان کے لحاظ سے اور اپنی سلاست و روانی کے لحاظ سے، اپنے مضامین کے لحاظ سے اتنا مضبوط و مستحکم ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص نہیں، اس لحاظ سے قرآن کریم کی آیات کو محکم کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تفسیر منقول ہے کہ جس طریقے سے سابقہ کتابیں منسوخ تھیں اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، قرآن کریم کی کتاب، قرآن کریم جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اس لحاظ سے قرآن کریم کی آیات مضبوط اور مستحکم ہیں۔ ثم عربی زبان میں عموماً آتا ہے تراخی کے لیے۔ تراخی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز پھر اس کے بعد دوسری چیز لائی جائے، لیکن یہاں پر ثم ترقی من الادنی الی الاعلی کے لیے ہے کہ قرآن اتنی جامع اور زبردست کتاب ہے کہ اس کی آیات نہ صرف مضبوط و مستحکم اور ناقابل تنسیخ و منسوخ ہیں، منسوخ نہ ہونے والی ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کو، ان احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ مضمون دو ٹوک ہے کہ بندگی اللہ کے سوا کسی کے نہ ہو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں صاف صاف ڈرانے والا۔ انذار کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو ڈرتے نہیں، اور بشیر کا تعلق ان سے ہوتا ہے جو ڈرتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر جو متبعین ہیں ان کے لیے بشارتیں ہیں جنت کی اور اللہ کی خوشنودگی کی، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ان کو ڈرایا جائے تاکہ وہ دوزخ کی آگ سے بچیں۔ پیغمبر کا مقصد ہی یہی بشارت دینا اور انذار قوموں کو ڈرانا ہوتا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، گناہوں کی بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، رجوع کرو اللہ کی طرف، یمتعکم، اس توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ تم کو دو انعام دے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تم کو نوازیں گے بہترین سامان زندگی سے، اور الی اجل مسمى، ایک مدت متعینہ تک، ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور ہر بہتر عمل کرنے والوں کو اجر عنایت فرمائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے یوم کبیر، تو مجھے تمہارے متعلق ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس آیت میں دو چیزیں بتلائی گئی، اگر قومیں توبہ اور استغفار کے عمل کو اپنائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کی دنیا کو بہتر کریں گے۔ یمتعکم متاعا حسنا،
الی اجل مسمى۔ دوسرا انعام یؤتی کل ذی فضل فضلا، جو بہتر عمل کرنے والے ہوں گے، ذی فضل بہتر عمل کرنے والے، اللہ رب العزت ان کو فضل سے نوازیں گے، یعنی اللہ رب العزت ان کو اجر سے نوازیں گے۔ معلوم ہوا کہ نیکی کی بنیاد پر انسان کے روزی میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی دنیا کی معیشت کو بہتر بناتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی انسان اچھے اعمال کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو بہترین دنیاوی زندگی عطا کروں گا، دنیا میں اس کو فقر و فاقوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا إِلَّا، یہ کہ آزمائش ہو، سوال دیگر ہے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہوگی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ رہیے، انہم یثنون صدورہم، وہ اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ اللہ سے چھپائیں، الا حین یستغشون ثیابہم، آگاہ رہیے جس وقت وہ اپنے اوپر کپڑوں کو اوڑھتے ہیں، یعلم ما یسرون ما یعلنون، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ وہ چپکے چپکے کرتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری آیت کی تفسیر اور تشریح کرتے ہوئے فرمایا، مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں۔ کچھ صحابہ میں حیا اس قدر زیادہ تھی، اگر کپڑے تبدیل کرنے ہوتے تو بہت شرماتے کہ کس طریقے سے کپڑوں کو تبدیل کریں گے، یا کبھی نہانا ہوتا تو نہاتے وقت کس طریقے سے بے پردہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ حیا کے اندر اس قدر تم غلو کرو کہ تم اپنی قضائے بشریہ کو پورا نہ کر سکو، حاجات بشریہ کو پورا نہ کر سکو، یہ بھی مناسب نہیں۔ یہ مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، الا انہم یثنون صدورہم، اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپائیں کہ غلو میں مبتلا نہ ہوں۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ منافقین اپنے سینوں کو دہرا کرتے ہیں، یعنی دل کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ان کے راز چھپ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سینوں کو دوہرا کرنے کے باوجود، اپنے اوپر کپڑا ڈالنے کے باوجود، ان کے دل کے تمام تر احوال سے اور امراض سے باخبر ہے، کیا کیا وہ پلانیں گے اور سازشیں کرتے ہیں، رب العالمین سب سے آگاہ اور واقف ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین میں نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اللہ ہی کے ذمے ہے اس کی روزی، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ہی جانتا ہے اس کے ٹھہرنے اور سونپے جانے کی جگہ کو، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، سبھی چیزیں واضح کتاب کے اندر یعنی لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں۔ روئے زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمے ہیں۔ ایک حدیث سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر، اگر تم اللہ پر ویسے ہی بھروسہ کرتے جیسے کہ اللہ پر بھروسہ کیا جانے کا حق بنتا ہے تو تم کو اس طریقے سے روزی دی جاتی جیسے کہ پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، اربوں کروڑوں کے تعداد میں صبح سب کے سب نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو سارے شکم سیر ہو کر آتے ہیں۔ کون ہے جو اتنے جانوروں کو اور اتنے مخلوقات کو اور ان کے پرندوں کو روزی دیتا ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو تمام تر چرند کی، پرند کی، چرنے والے جانور، پھاڑنے والے جانور اور کھانے والے جانور، سب کی روزی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ یہ انسان کی محدود سوچ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے وسائل، روزی کے وسائل زمین کے اندر بہت محدود ہیں، لہٰذا آبادی کو کم کیا جائے۔ ایک انگریزی مفکر گزرے ہیں مالتھوس، 1798 میں اس نے ایک نظریہ دیا کہ 30 سال کے اندر روئے زمین پر روزی کے وسائل ختم ہو جائیں گے، لہٰذا جلدی جلدی آبادی کو گھٹاؤ۔ پھر ایک اور آیا سر ولیم کروکس، اس نے 1998 کے اندر یہ نظریہ دیا کہ بس 30 سال کے اندر زمین پر روزی اور پانی کے وسائل ختم ہو رہے ہیں، آبادی کو گھٹاؤ۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھتے ہیں یا اس سے پہلے زمانے کو، جب آبادی زمین پر لاکھوں کی تعداد میں تھی اور جب آبادی زمین پر کروڑوں کی تعداد میں یا ہزاروں کی تعداد میں تھی،
تب جتنے زندگی کے وسائل تھے، روزی کے وسائل تھے، آج جب کہ انسانوں کی آبادی زمین پر اربوں میں پہنچ چکی ہے، روزی کے وسائل اس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس روزی دیے جانے کے قدرت کے حیرت انگیز نظام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر سمجھتا تو پھر تھوڑا سا غور کر کے دیکھ لیجیے نا، کتا ہے یا کتیا ہے، وہ اپنے 6 بچوں کو جنم دیتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ زمین پر ہونا چاہیے کہ کتوں کی تعداد زیادہ ہو، اور ہر دن کروڑوں کی تعداد میں بھیڑیں اور بکریاں کٹتی ہیں، تو ان کی تعداد گھٹنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں آپ کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ جانور جنہیں انسان کھاتا ہے وہ کم بڑھ جائیں اور کتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حیرت انگیز نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ خود ہی جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ جانتا ہے ان کے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ مفسرین نے یہاں پر اس سے دنیا کو مراد لیا، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور جہاں اس انسان کو سونپ دیا جاتا ہے یعنی قبر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ایک اور پیچھے تشریح کی گئی تھی 7ویں سپارے میں، مستقر سے مراد مستقل رہنے کا ٹھکانہ آخرت ہے، اور مستودع سے مراد جس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہے، خواہ وہ ماں کا پیٹ ہو، خواہ باپ کی پشت ہو، خواہ وہ دنیا ہو یا قبر ہو، یہ ساری کی ساری جگہیں جو ہے وہ عارضی ٹھکانے ہیں۔ مستقل ٹھکانہ پھر انسان کا یہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ کلٌ فی کتاب مبین وہو الذی خلق السماوات والارض، وہی وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں۔ وکان عرشہ علی الماء، 6 دن میں کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ سکھلانا چاہتے ہیں کہ ہر کام بتدریج ہونا چاہیے، ورنہ اللہ اس بات پر قادر تھا کہ اللہ پورے کے پورے زمین و آسمان کو ایک لفظ کن سے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت کے اندر پیدا کر دے۔ فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔ وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ کیوں پیدا کیا زمین و آسمان کو اور مخلوقات کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، انسان ہو تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ اللہ جانے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش پانی پر تھا، کیا مطلب؟ روایات میں آتا ہے کہ پہلے کیا تھا؟ کہ صرف ہوا تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظام کہ اس ہوا پر پانی تھا اور اس پانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تھا۔ باقی بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی من جملہ دیگر ان آیات کے ہے جو متشابہات میں سے، یعنی اللہ ہی اس کے حقیقی معنی کو جانتے ہیں۔ لیکن کان اللہ وکان عرشہ علی الماء حدیث میں آتے ہیں اللہ کی ذات تھی، پانی تھا، پانی پر اللہ کا تخت تھا، بس جتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا اتنا ہم بتلاتے ہیں، جو ہماری سمجھ سے باہر ہے اس کو کیا پیچھے بھی ہم خامخواہ نہیں پڑھتے ہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب وہ پانی بشکل ہائیڈروجن اور آکسیجن تھا، کیا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں اس کو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت کو غور سے دیکھ لیجئے، شریعت کے اندر عمل کا حسن مطلوب ہے، عمل کی کثرت مطلوب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایکم اکثر عملا، تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے۔ شریعت کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یعنی بالفاظ دیگر عمل کی کوالٹی مطلوب ہے، عمل کی کوانٹیٹی مطلوب نہیں ہے۔ یا یوں بھی کہہ لیجئے آپ، اس میں مزید اتنا اضافہ کر لیجئے، کوانٹیٹی بھی مطلوب ہے لیکن صرف ان چیزوں پر جہاں پر اللہ نے وضاحت بتلا دی۔ کوئی انسان یہ بولے کہ میں 4 رکعت فرض کے بجائے عصر میں 2 ہی رکعت اچھے طریقے سے پڑھ لوں گا، نہیں، یہاں آپ کو کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں کو مطلوب ہے آپ سے۔ لیکن دیگر جگہوں پر کوئی انسان اس طریقے سے مرغے کی طرح ٹھوکریں مارتے ہوئے 100 نفلیں پڑھیں، اس سے بہتر وہ انسان ہے کہ جو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں نفل پڑھے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ فرمائیں کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم عذاب کو ان سے مؤخر کر دیں، إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، تھوڑے دنوں کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو ضرور بے ضرور وہ لوگ کہیں گے ما يحبسه، کس چیز نے عذاب کو روکے رکھا ہے، الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، آگاہ رہیے جس دن وہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا، لیس مصروفا عنہم، وہ عذاب ان سے ٹلے گا نہیں، وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گی انہیں وہ چیز، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔
آیت کا مفہوم واضح ہے۔ عذاب کو اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے ملتوی کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کا دستور ہے کہ قوموں کو مہلت دی جاتی ہے، پھر اچانک پکڑ ہوتی ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم انسان کو چکھائیں اپنی جانب سے رحمت کا ذائقہ، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اس رحمت کو چھین لے بندے سے، انہ لیئوس کفور، تو وہ بندہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں مصیبتوں کے بعد، بعد ضراء مست جو اسے آ پہنچی ہوں، لَيَقُولَنَّ، تو یقیناً وہ انسان کہتا ہے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مصیبتوں کے دن رخصت ہو گئے مجھ سے، انہ لفرح فخور، وہ انسان بڑا نازاں ہوتا ہے، اتراتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور عمل کیا نیک اعمال، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهُ مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، انسان کی فطرت بتلائی جا رہی ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں آتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں، خواہ وہ بشکل دولت ہو، بشکل اقتدار ہو، بشکل صحت و عافیت ہو، تو انسان بڑا خوش رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں تو انسان مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ بندے سے مطلوب ہے اگر برے حالات آئیں تو صابر بنو، اچھے حالات آئیں تو شاکر بنو، شکر کرنے والے بنو اور صبر کرنے والے بنو۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ، اگر اس کو نعمتوں سختیوں کے بعد نعمتیں آتی ہیں تو شکر گزار بننے کے بجائے انسان مغرور و نازاں ہو جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے اور اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، لیکن اہل ایمان کی یہ صفت نہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، یہ بات توقع سے بعید ہے کہ آپ چھوڑ دیں۔ تارکم، فلعلک، یہ لعل برائے ترجیح نہیں ہے، یہ لعل برائے تبعید ہے، یہ بات توقع سے بعید ہے کہ آپ چھوڑ دیں بعض ما یوحیٰ الیک، وہی کہ کچھ اس حصے کو جو آپ کی طرف اللہ کی جانب سے کی جاتی ہے، وضائق بہ صدرک، اور آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، ان یقولوا، یہ بات کہنے کی بنیاد پر، ان کی یہ بات کہنے کی بنیاد پر، لولا انزل علیہ کنز، کیوں نہیں اس پر کوئی خزانہ اتارا جاتا، او جاء معه ملک، اور کیوں نہیں آیا اس کے پاس کوئی فرشتہ، انما انت نذیر، یقیناً آپ ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں، اختیار رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے کہ کفار کے وہ طعنے یا کفار کے وہ ناجائز مطالبات جو آپ سے کرتے ہیں، وہ کہ اس پیغمبر پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا جاتا اگر یہ سچا پیغمبر ہے، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے اگر یہ سچا پیغمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بات توقع سے بعید ہے کہ آپ ان کی وجہ سے وحی کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں اور آپ کا سینہ تنگ ہو جائے۔ اللہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والے ہیں، اس کی تفصیلات پیچھے بارہا آ چکی ہے کہ کس قسم کے معجزات کا وہ بار بار تقاضا اور مطالبہ کیا کرتے تھے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو خود گڑھا ہے، خود بنایا ہے؟ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، آپ کہہ دیجئے لاؤ تم 10 ہی صورتیں اس جیسی، مفتریات، بنائی ہوئی گھڑی ہوئی اپنی طرف سے، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکار سکتے ہو پکار لو انہیں تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ کفار عرب جنہیں اپنی زبان دانی کا زبردست ناز تھا اور اس پر غرور تھا، فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اس قرآن کو خود گھڑا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم بھی تو ادیب ہو، تم بھی تو خود عربی بولنے والے ہو، تمہاری مادری زبان ہے، فصاحت و بلاغت پر تم کو ناز ہے، تمہیں یہ نہیں کہا جاتا کہ پورا قرآن لاؤ، یہاں پر ان سے کہا گیا 10 صورتیں، اور دیگر جگہوں پر کہا گیا پہلے سپارے کے اندر ایک ہی صورت لے آؤ ان کو اس جیسی، تو ہم مان جائیں کہ تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ، پس اگر یہ کفار آپ کے اس لم یستجیبوا لکم، آپ کے مطالبے کو پورا نہ کر سکیں، جواب نہ دے پائیں، قرآن کا مثیل اور قرآن جیسی کتاب نہ لے آئیں،
نہ لا سکیں، 10 صورتیں کیا ایک صورت بھی نہ لا سکیں، فَاعْلَمُوا تو جان جائیے کہ انسان اس قرآن کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن اتارا گیا ہے اللہ کے علم سے، وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور نہیں کوئی معبود مگر صرف اللہ ہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا تم مسلمان بن جاؤ گے؟ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی رونق کا طلبگار ہو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کو پورا اس کے اعمال کا بدلہ دے دیں گے دنیا ہی میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور آخرت میں ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، وہم فیہا، دنیا میں ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی دنیاوی زندگی میں۔ یہاں پر اس آیت کے اندر ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کو دنیا میں دولت زیادہ ملتی ہے، خواہ وہ مومن ہو خواہ وہ کافر ہو، مال و دولت کا زیادہ ملنا کسی بھی شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مردود ہونے کی علامت نہیں اور محبوب ہونے کی علامت نہیں۔ ایسا نہیں کہ عثمان غنی کو دولت مل گئی تو اعاذ باللہ وہ اللہ کے محبوب نہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت ملی تو اللہ کے محبوب نہیں۔ دولت کسی کو زیادہ ملے یا کم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى منها شربة کافرہ، اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیتے۔ تو دولت ملے یا نہ ملے، دولت کا ملنا نہ ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار اور اس کے رونق کے طلبگار ہیں، ہم ان کو ان کے اعمال کا دنیا ہی میں پورا بدلہ دیں گے۔ کافر کو اس کے عمل کا صلہ دنیا ہی کے اندر ملتا ہے، یہ مضمون بھی پیچھے آ چکا ہے۔ اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہی لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور رائگاں ہو گیا، اکارت ہو گیا، جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے تھے دنیا کے اندر ان کے اعمال رائگاں چلے گئے، اکارت ہو گئے۔ وباطل ما كانوا يعملون، اور ان کے اعمال بے فائدہ رہ گئے۔ افمن كان على بینۃ من ربہ، بھلا جو ذات واضح نشانی پر ہو اپنے رب کی جانب سے، مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اس کے ساتھ ایک گواہ بھی موجود ہو اللہ کی جانب سے، یعنی قرآن کریم۔ شاہدون سے مراد یہاں پر قرآن کریم، جبکہ 26ویں سپارے کے دوسرے صفحے پر شاہدون سے مراد حضرت عبداللہ ابن السلام ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے تیسری چیز، وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے کون سی گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، آپ کی رسالت پر، اور اس سے پہلے کی کتاب موسیٰ علیہ السلام کی تورات، اماما ورحمہ، جو کہ رہنما تھی اور رحمت تھی، وہ بھی آپ کی نبوت پر گواہ ہو۔ تو یہ تین چیزیں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام تر صالح اعمال سے مزین ہونا، علم سے مزین ہونا، وحی سے مزین ہونا، یہ خود آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم شاہد منہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اور نمبر 3، تورات کے پیشن گوئیاں بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو اس آیت کے اندر تین چیزوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر گواہ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر بہ، اس قرآن پر، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو انکار کریں اس پیغمبر کا یا اس قرآن کا گروہوں میں سے، کافروں میں سے، فالنار موعدہ، تو دوزخ ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تکو فی مریۃ منہ، آپ اس سلسلے میں کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ انہ الحق من ربک، یہ قرآن برحق کتاب ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بیشتر لوگ نہیں جانتے، ایمان نہیں لاتے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ بھی کہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ باندھا اپنے رب کے بارے میں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین،
خدا کی لعنت ہو ظالموں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں خامیاں تلاشتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو آخرت کے انکاری ہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ اللہ تبارک و تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، بے بس نہیں کر سکتے ہیں، ہرا نہیں سکتے ہیں زمین کے اندر، اللہ کے عذاب سے بچ کر نہیں نکل سکتے، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی بھی دوست و مددگار، یضاعف لهم العذاب، ان کا عذاب ان کے لیے دو چند کر دیا جائے گا، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، بغض و عناد اور حسد و نفرت کی وجہ سے ما كانوا يستطيعون السمع، وہ نہ تو حق کو سننے کی استطاعت رکھتے ہیں، وما كانوا يبصرون، اور نہیں حق کو سننے کی ان کے اندر طاقت ہے مشرکوں کے اندر، اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور جو چیزیں یہ گھڑا کرتے تھے خدا تعالیٰ کے شریک کے طور پر وہ سب آج ان کی نگاہوں سے غائب ہو جائیں گی، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان سے دوچار ہوں گے، ان الذین آمنوا، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا، نیک اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کی، اطاعت کی اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنت، وہی لوگ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مثل الفریقین، دونوں گروہوں کی مثال، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، اندھے کی طرح ہے، والاسم اور بہرے کی طرح، اور دیکھنے والے کی طرح اور سننے والے کی طرح ہے، هل یستویان مثلا، کیا دونوں مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ حل یستویان مثلا، دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، افلا تذکرون، تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہاں پر معلوم ہوا کہ اہل ایمان وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اطاعت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کو فالو کرتے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں۔ پھر اللہ نے مثال دی، ایک کافر اندھے کی طرح ہے اور بہرے کی طرح ہے، جبکہ مومن سننے والے کی طرح اور دیکھنے والے کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ظاہری دنیا کے اندر ایک اندھا اور بہرا، اور اندھا اور دیکھنے والا، بہرا اور سننے والا برابر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی وہ لوگ جو حق کو سنتے ہیں اور حق کو نہیں سنتے ہیں، حق کو دیکھتے ہیں اور حق کو نہیں دیکھتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ افلا تذکرون، یہاں سے آگے اللہ رب العزت اب 7 پیغمبروں کے تفصیلاً واقعات کو بیان کرے گا۔ سورہ اعراف کی طرح ایک ایک رکوع کے اندر ایک ایک پیغمبر کے حالات کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ لایا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس صورت کے اندر نوح علیہ السلام کے واقعے کی اختصاصیت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کس انداز میں کیا گیا، اس پہلو پر زیادہ روشنی ڈالی جائے گی، جبکہ سورہ اعراف کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو پر روشنی ڈالی گئی تھی کہ انہوں نے کس انداز میں قوم کے سامنے دعوت و تبلیغ کو پیش کیا، قوم کی جانب سے کیا جواب ملا، انا لنراک فی ضلالہ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ گمراہ ہیں۔ پیغمبر کہتا ہے یا قومی، میرے قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالہ، میں گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، میں رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں۔ پیغمبر کو قوم گالیاں اور دھمکیاں دیتے ہیں، لتکونن من المرجومین، 19ویں سپارے میں آیا، اور پیغمبر آگے سے کہتا ہے انصح لکم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کی جس پہلو پر روشنی ڈالی جائے گی، وہ اہم پہلو جو ہے ان کی قوم کو غرق کس انداز کے اندر کیا گیا ہے، اور دعوت کیا دی۔ ہر پیغمبر کی دعوت کے 2-3 جزیات آپ یاد رکھیں۔ پیغمبر نے کبھی بھی اپنی دعوت و تبلیغ پر اجرت نہیں مانگی، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کے اندر، وما اسألکم علیہ من اجر، 8 جگہ آیا۔ ہر پیغمبر نے یہ کہا میں تم سے اپنے دعوت و تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ یہ میں اس نے ازک پیر کہ نظرانک آوکھیں چاندس پہ نظر، اگر کھانا انسان بچور کشتے تو اچھا نظر یہ لوگ شاید اور چاند مز پہنچ کڑان، تو یہ آج کل کے زمانے کے پیر نہیں تھے۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ نمبر 2، ہر پیغمبر نے کیا کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورہ اعراف، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، شرک سے بچتے کیوں نہیں، رب کی بغاوت و بے وفائی اور نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں، وہاں پر بھی مضمون، یہاں پر بھی مضمون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنا کر ان کی قوم کی طرف۔ آپ جانتے ہیں بار بار واقعات کیوں آ رہے ہیں؟ استے پور یوز لیٹیو قرآن
بار بار ان واقعات کو پڑھا ییٚلہِ نہٕ اَسہِ اثر پیوٚو تہٕ تِمن کُفارِ مکہن کیٛاہ اثر پیٚیہِ اللہ بار بار وَلقد صرفنا الآیات لعلهم یذکرون اکہِ لٹہِ نہیں مٲنِو دویمہِ لٹہِ ونمو ترٛیٚیِمہِ لٹہِ ونمو ژوٗرمہِ لٹہِ پٲنٛژمہِ لٹہِ شاید ما مٲنِو لعلهم اس لیے ہم بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں. سمجھ لیجئے کہ اگر اس بار بھی ان انبیاء کرام کے ان واقعات اور ان کی بربادیوں کی قصوں کو پڑھ کر ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے اور ہمارے جسموں پر کپ کپی طاری نہیں ہوئی اور ہم نے صدق دل سے توبہ نہیں کی تو مطلب پھر ہم بھی قاسیت قلوبہم ان لوگوں میں ہیں جن کے دل سخت ہو گئے. اللہ حفاظت فرمائے. انی لکم نذیر مبین میں ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف صاف ڈرانے والا. کیا پیغام ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ ہی کی. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم مجھے تمہارے متعلق ایک سخت دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. دولت و اقتدار انسان کو مغرور بنا دیتا ہے، انسان سرکشی کے اندر ڈھیٹ بن جاتا ہے. ایسا ہی کچھ قوم نوح علیہ السلام کے سرداروں کے ساتھ بھی ہوا. اور قرآن صرف ملعن کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ اگر زشت مانن لکٹ تش مانن، اگر زشت نہیں مانن لکٹ تش نہ مانن کہتے، اس لیے قرآن کریم نے سرداروں کا جا بجا تذکرہ کیا. فقال الملأ الذین کفروا تو جو ان کی قوم کے سرغنے تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، ما نراک نہیں ہم آپ کو سمجھتے مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا اور نہیں دیکھ رہے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی پیروی کی مگر یہ کہ وہ آپ ہم میں سے کم تر لوگ ہیں. بادی الرائے وہ سرسری رائے والے ہیں. وما نرا لکم سرسری بادی الرائے انہوں نے ایمان قبول کیا آپ پر سرسری رائے کو رکھتے ہوئے. وما نرا لکم علینا من فضل اس صورت میں یہ حال بنے گا اتبعک سے نہ ما نرا اتباع کے اندر جو ضمیر ہے اس ضمیر ہوا ضمیر سے یہ بادی الرائے حال بنے گا. سرسری رائے رکھتے ہوئے انہوں نے ایمان قبول کیا، گہرائی کے اندر سوچ وچار کے ساتھ ایمان قبول نہیں کیا. وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین اور نہیں دیکھتے ہم آپ کو اپنے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی فضیلت یا امتیاز، بل نظنکم کاذبین بلکہ ہم آپ کو خیال کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں. قال یا قوم ارائیتم حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا خیال ہے تمہارا اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح نشانی پر ہوں اور دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عنده اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت عنایت کی، فغمیت علیکم پھر بھی وہ تم کو سجائی نہ دے، انلزمکموها وانتم لها کارہون تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو. تو بات حق سے رکاوٹ کیا بنی؟ حق سے رکاوٹ ان کے لیے یہ بنی کہ یہ جو آپ کے پیروی کرنے والے ہیں، پہلی رکاوٹ یہ بنی کہ آپ ہماری جیسے انسان ہیں، ہم آپ کو تب مانیں گے جب آپ دولت میں ہم سے بڑھ کر، اقتدار میں ہم سے بڑھ کر آپ بادشاہ ہوں تب ہم آپ کی بات مانیں گے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا انتخاب وہ انسان کے پاکیزہ دلوں کو دیکھ کر کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا انتخاب کسی کی بادشاہت یا دولت کو دیکھ کر کسی کو نبی نہیں بناتے. اور ان قوموں کا تصور یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں بڑے یعنی جن کے پاس دولت و اقتدار انہی کو نبوت میں ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہاں پاکیزہ دلوں کو دیکھا جاتا ہے، ظاہری شان بان اور آن کو نہیں دیکھا جاتا ہے. الا الذین دوسری چیز کہتے ہیں اچھا اگر تم یہ کہو کہ ہماری پیروی اتنے لوگوں نے کی تو اس کا جواب وہ لوگ خود دیا کرتے تھے کہ آپ کی پیروی کرنے والے ہم میں سے کم تر لوگ ہیں. یہ جو انسان نے اونچ نیچ کی سوچ بنا رکھی ہے، ہم اونچے یہ نیچے، ہم بڑے یہ چھوٹے، اس تکبر نے ان کو حق کے قبول کرنے سے روکا. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. یا قوم لا اسألکم علیہ مالا پیغمبر نے کہا اے میری قوم میں تم سے کسی بھی قسم کا کوئی مال نہیں مانگتا. ان اجری الا علی اللہ میری اجرت تو اللہ ہی کے ذمے ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا اور میں ایمان والوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ان کو نہیں دھتکار سکتا. انہم ملاقو ربہم وہ اپنے رب سے جا ملیں گے. ولکنی اراکم قوم تجہلون لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کر رہے ہو. ویا قوم من ینصرنی من اللہ
اور یوں کہتے یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تقاضا کیا گیا تھا، اور پھر اللہ نے حکم جاری کیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹائیں جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ کفار کے سرداروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی مطالبہ کیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی یہی مطالبہ کیا گیا، تو فرمایا گیا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم میری کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان طردتہم اگر میں انہیں چھوڑ دوں، افلا تذکرون تم کیوں نصیحت نہیں حاصل کرتے۔ دیکھیں کبھی جلب منفعت کے خاطر دفع مضرت، ایک اصول ہوتا ہمارے یہاں کتابوں میں بتلاتے ہیں کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں کہ جلب منفعت کیا ہے، وہ یہ کہ یہ سردار ایمان قبول کریں گے اگر مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان بیچاروں کا نقصان ہوگا، اس لیے جلب مضرت جو ہے مقدم ہے دفع یہ جلب منفعت پر۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اصول نہ ٹوٹے، خلاصہ یہ نکلا کہ کسی کی سرداری کو دیکھ کر، کسی کی دولت و اقتدار کو دیکھ کر، کسی کے عہدے کو دیکھ کر غریب مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی نہ کی جائے۔ جو لوگ آڑے وقت میں مصیبتوں میں کام آتے ہیں، جو لوگ واقعتاً وفادار ہوتے ہیں، ان کو زندگی بھر کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، سچے دوست کا امتحان جو ہے وہ آزمائش کے وقت ہوتا ہے، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی، اور نہیں میں غیب جانتا ہوں، ولا عالم الغیب، ولا اقول انی ملک، اور نہیں میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں کہتا ہوں میں ان لوگوں کے متعلق جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ ان کو بھلائی سے نہیں نوازیں گے، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہیں، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں نے ایسا کیا تب تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ وہی بات پیغمبر سے وہ مطالبے ہوا کرتے تھے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کے پیغمبر ہو تو اللہ کے خزانوں کے دہانے ہمارے لئے کھول دو، ہمیں ہمارے مستقبل کے حالات سے آگاہ کر دو، اور تمہارے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، اور یہ کہ یہ جو تمہارے ساتھ کمزور لوگ ہیں ان کو اپنی محفلوں سے ہٹا دو۔ اللہ نے کہا ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں، ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا کہ تم کو تمہارے مستقبل کے نفع و نقصان کی باتیں بتاؤں، اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اس میں صاف طریقے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے حوالے سے یہ عقائد رکھتے ہیں کہ پیغمبر یا اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں متصرف بنایا ہے، اور جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے انبیاء یا اولیاء کائنات کے اندر تصرف کریں، وہ لوگ غلط عقیدے پر ہیں، لوگوں کو اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور نہیں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تمہارے کہنے کی وجہ سے ان لوگوں کو جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی محفل سے نہیں ہٹا سکتا۔ قالو، اب 950 سال گزر گئے، نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اتنی دعوت دی کہ سمجھ لیجئے کہ حد ہو گئی۔ قرآن کریم سورہ نوح کے اندر کہتا ہے ربا میں نے ان کو جب بلایا تاکہ آپ ان کو بخش دیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں اور اپنے اوپر کپڑے ڈالے، واستغشوا ثیابہم واصروا، اڑ گئے، واستکبروا استکبارا، اور اپنے اوپر کپڑے بڑا غرور انہوں نے کیا، ثم انی دعوتہم جہارا، کھلا بھی پکارا، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اعلانیہ بھی پکارا، چھپ کر بھی پکارا، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، لیکن مان کے نہیں دکھایا انہوں نے۔ قالو، تو کہنے لگے اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو نے جھگڑ لیا ہمارے ساتھ اور پھر بہت جھگڑ لیا، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ اس عذاب کو جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ہی اس عذاب کو لائیں گے اگر اللہ چاہیں گے۔ پیغمبر یہ نہیں کہتا میں عذاب لاؤں گا، جیسے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آپ کو ڈرائیں گے بت تم کو تباہ کر دیں گے، میرا پیر تم کو تباہ کر کے رکھ دے گا، تم کو پتہ نہیں اس کو کتنا تصرف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں،
پیغمبر کہتا نوح علیہ السلام عذاب آئے گا لیکن یہ میرے دائرۂ اختیار میں نہیں، اگر اللہ چاہے۔ پیغمبر کا اعتماد و توکل اور بھروسہ صرف اللہ کے ذات پر ہوتا، ذاتی کرتوتوں پر نہیں، ذاتی اعمال پر نہیں، اپنی ذات پر نہیں۔ وما انتم بمعجزین، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، اللہ کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب سے چھوٹ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم ان كان اللہ يريد ان يغويكم، میری نصیحت، میری خیر خواہی اگر میں تمہیں پہنچانا چاہوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان اردت ان انصح لكم، اگر میں تمہیں کوئی نصیحت و خیر خواہی کرنا چاہوں، کیوں؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہے تو میری نصیحت تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی۔ ہوا ربکم والیہ ترجعون، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس کیا جائے گا۔ مضمون صاف ہے، بندے کا کام خواہ وہ پیغمبر ہو خواہ وہ انسان ہو، انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا، لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم جسے ہدایت دینا چاہو نہیں دے سکتے ہو، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی تم کو گمراہ کرنا چاہے تو لا ينفعکم نصحی، میری نصیحت، میری خیر خواہی تم کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ام یقولون افتراہ، کیا وہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا؟ یہ یہاں پر جملہ معترضہ کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آ گئی۔ قل ان افتریتہ، آپ کہہ دیجئے اگر اس قرآن کو میں نے گھڑ لیا، فعلی اجرامی، میرا گناہ مجھ ہی پر ہے اور میں تم لوگوں کے گناہ سے بری ذمہ ہوں، وانا بری مما تجرمون، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گھڑا نہیں، یہ اللہ کی جانب سے آیا۔ وأوحی الی نوح، اب جب 900 سال بیت گئے، حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کرتے 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 تھک گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ سورہ نوح کے اندر ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، میرے مولا اب کافروں میں سے کسی کا بھی گھر زمین پر نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑے رکھا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، ان کی نسلوں سے بھی صرف فاجر و فاسق ہی پیدا ہوں گے۔ یہ بد دعا جب حضرت نوح علیہ السلام نے کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ تم کشتی بناؤ، اور کشتی بنانے کا حکم اللہ نے غالباً فرشتوں کو بھیجا، اور باضابطہ یہ 3 چھت تھی یہ کشتی، اور پہلی چھت کے اندر چرند کو، چرنے والے جانوروں کو، درندوں کو وغیرہ وغیرہ کو رکھا گیا، سارے جانوروں کو رکھا گیا، اور سانپوں کو بھی باضابطہ اجازت دی گئی اس شرط کے ساتھ کہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسری چھت پر کھانے پینے کی چیزوں کو رکھا گیا، اور تیسری چھت پر جو ہے وہ انسانوں کو رکھا گیا۔ اب وہ 40 آدمی تھے یا 80 آدمی تھے علی اختلاف الروایات۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم میں سے مگر وہی جنہوں نے ایمان لایا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، آپ رنجیدہ نہ ہوں، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کی حرکتوں سے۔ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی کو بنائیے ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے میں اس وقت تک اس قسم کی کشتی جو 3 چھتوں پر ہو نہیں بنائی گئی تھی۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ گفتگو نہ کریں مجھ سے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، وہ غرق ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی فیض الوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شخص کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے لیے نیکوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان ظالموں کے متعلق کسی کی سفارش کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو سفارش بھی پسند نہیں، اور اگر سفارش کی بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفارش کو نہیں قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب ان کے پاس سے ان کی قوم کی کوئی جماعت گزرتی، سخروا منہ، ان کا مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا منا، نوح علیہ السلام فرماتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ مذاق یہ ہوا کرتا تھا، دیکھو اب نوح کو کچھ کام رہا نہیں، خشکی کے اندر کشتی چلانے بیٹھا ہے اور خشکی کے اندر کشتی چلائے گا۔ فسوف تعلمون، جلدی جان جائیں گے وہ، من یأتیہ عذاب یخزیہ،
اس شخص کو جان جائیں گے کہ کس کے پاس کس کو آتا ہے ایسا عذاب جو اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور آئے گا اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جلدی پتہ چل جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، آخر کار کشتی تیار ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کیا؟ آگے دیکھیے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا، آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا، وفارت تنور، تنور پھوٹ پڑا، یعنی تنور سے پانی نکل گیا۔ اور تنور کا دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ سطح زمین سے، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایسی بارش برسا دی کہ مہینوں تک بارشیں نہ رکیں، اور زمین کی سطح سے بھی پانی نکل پڑا۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ تنور جہاں پر ہم روٹیاں بناتے ہیں عموماً، جہاں کی توقع اور امید بھی نہیں ہوتی دور دور تک کہ پانی کا ایک قطرہ بھی ہو، وہاں سب کچھ آگ کی وجہ سے خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے پانی کو پھوٹ پھوٹ کر نکالے۔ قل نحمل فیہا، ہم نے کہا سوار کیجئے اس میں آپ، من کلن، ہر قسم کے جانوروں میں سے، زوجین اثنین، ہر قسم میں سے ایک نر اور ایک مادہ، یعنی 2 عدد کشتی میں چڑھائیے تاکہ نسل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے آپ کے گھر والوں میں سے وہ لوگ، من سبق علیہ القول، جن کے بارے میں پہلے سے بات طے ہو چکی ہے، ومن آمن، اور ان کو سوار کیجئے جنہوں نے ایمان لایا، وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لایا نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر تھوڑے سے لوگوں نے۔ اب ان لوگوں کو کشتی پر سوار کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب شروع۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور آپ کہیے ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ تم اس کشتی کے اندر، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے، مجریہا ومرساہا، اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بخشنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اب قیامت کے لیے ایک دستور بن گیا کہ اگر کہیں بھی آپ کو کشتی میں سوار ہونا ہو تو دعا کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ بزرگوں نے فرمایا جہاز میں آپ کو سوار ہونا ہو، اگر جہاز رن وے پہ چل رہا ہو تو اس وقت آپ دعا پڑھیے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، وہ دعا جو خشکی میں گاڑی پر سوار ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اور جب جہاز ہوا کے اندر تیرنے لگے تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیے بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی انہیں لے کر چلتی رہی ایسے موجوں میں جو موجیں پہاڑوں کی طرح تھی۔ ونادا نوح ابنہ، کچھ کتابوں میں آتا تورات وغیرہ کے اندر کہ پہاڑ کی چوٹی سے بھی 15 ہاتھ اونچی تھی، پہاڑ کی چوٹی سے بھی موجیں 15 ہاتھ اونچی تھی، ایسا طوفان آیا۔ ونادا نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معزل، وہ فاصلے پر تھا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بیٹا بولنے لگا میں ان قریب پناہ لوں گا پہاڑ کی جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، الا من رحم، مگر جس پر اللہ ہی ترس کھائے۔ یہ گفتگو چل ہی رہی تھی، وحال بینہم الموج، کہ دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، ان کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، کہا گیا زمین سے ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو نگل لے، ویا سماء اقلی، کہ آسمان تھم جا، وغیض الماء، پانی گھٹ گیا، وقضی الامر، اور قصہ تمام ہو گیا، واستوت علی الجودی، اور یہ کشتی آ کر جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی، وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ لعنت ہو خدا کے ظالم لوگوں پر۔ نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کچھ کتابوں میں آتا ہے کنعان تھا، اس نے ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے چونکہ وعدہ ہوا تھا کہ آپ کے اہل و عیال کو بچاؤں گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ چونکہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بیٹے کو بھی بلایا۔ کچھ روایات میں سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ منافق تھا، ظاہراً مسلمان لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھا۔
باپ کو خوش کرنے کے لیے ظاہراً اسلام کا ڈھونگ تو رچایا لیکن حقیقتاً اندر سے مسلمان نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا شکار ہوا۔ اب ایک چیز معلوم ہو گئی کہ یہ جو نسبی رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں، یہ صرف دنیا کے اندر کچھ حیثیت رکھتے ہیں، آخرت میں ان نسبی اور خونی رشتوں کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہوگی، الا یہ کہ اگر انسان جنت کے اندر چلے جائے وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ جنت میں ساتھ پہنچا دیں گے۔ نسبی رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں اگر وہ صاحب ایمان نہ ہو، اور وہ اللہ کے غضب کا انسان مستحق ہو سکتا ہے۔ یہ کشتی 10 رجب کو نکلی ہے اور 10 محرم کو آ کر جودی پہاڑ پر ٹھہری ہے۔ 10 رجب کو نکلی، اس 10 محرم کو آ کر جودی پہاڑ پر ہی ٹھہری۔ 6 مہینے تک مسلسل یہ اوپر پانی پر تیرتے رہی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ خانہ کعبہ کو بھی اوپر اٹھا لیا تھا۔ اس عرصے کے اندر اس کشتی نے بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف بھی کیا، ایسا بھی کچھ روایات میں آتا ہے۔ پھر یہ جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ تورات کے اندر اس کے سلسلے میں آتا ہے ایک نام ارارات، یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے، جیسے یہاں پر پیر پنجال کا سلسلہ ہے جو جا کر ہمالیہ سے جا ملتا ہے، اسی طریقے سے وہاں پر عراق کے اندر ایک ارارات پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ جا کر ایک پہاڑ آتا ہے جودی، آج کل یہ ترکی میں پڑتا ہے اور اس کو کودی بولتے ہیں، ترکی میں پڑتا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس پہاڑ کی جو اونچائی ہے وہ 3000 فٹ ہے، لیکن ویکیپیڈیا پر چیک کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کی جو اونچائی ہے وہ 2809 فٹ ہے، میٹر ہے، یعنی 2 کلومیٹر، تقریباً 2 کلومیٹر۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سیلاب آیا تھا کہ پانی کی گہرائی 2 کلومیٹر تھی، اور پھر پہاڑ کی چوٹی سے بھی 15 ہاتھ اونچا۔ اتنا بھیانک عذاب ان لوگوں پر آیا تھا۔ کردستان سے لے کر آرمینیا تک یہ جو پہاڑی سلسلہ چلتا ہے ارارات کا، اسی میں ایک حصے کا نام یہ جودی پہاڑ ہے، اور وہیں پر یہ کشتی جا کر ٹھہری تھی۔ اب نوح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے تفسیر رازی کے اندر، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مفاتیح الغیب کے اندر، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر بھیجے گئے تھے اور عذاب بھی یہیں پر آیا تھا۔ یہ عذاب عالمگیر تھا یا صرف اس ملک کے اندر تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام تھے؟ دونوں قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عالمگیر پوری دنیا کے اندر یہ سیلاب آیا تھا، چونکہ بعد میں دنیا کے اندر نسل صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، حام، سام، یافس سے، حام، سام اور یافس سے۔ کنعان کی نسل تو پہلے وہ ختم ہوگی تو اس کی نسل نہیں چلی، یا چلی بھی ہو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال اہل ایمان کی جو نسل چلی، جو بعد میں مشرک بھی بنے بہت سارے، حام، سام، یافس سے نسل چلی، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کی نسل کو دنیا کے اندر باقی رکھا۔ سورہ صافات کے اندر یہ مضمون آیا ہے۔ فقال ربی ونادى نوح ربه، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، فقال، کہا، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وان وعدک الحق، اور آپ کا وعدہ سچ ہے، وانت احکم الحاکمین، آپ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قال یا نوح انه ليس من اہلک، اللہ نے کہا اے نوح انه ليس من اہلک، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، انه عمل غیر صالح، اس کے اعمال ٹھیک نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک به علم، آپ مت مجھ سے درخواست کیجئے ایسی چیز کی جس کا آپ کو علم نہیں، انی اعیذک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ نادانوں میں سے نہ بنو۔ اللہ اکبر۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اسی پر میں نے وہ آپ کو بتایا تھا کہ انسان گناہ کرتے کرتے ایک سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر نیکوں کی دعا بھی اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور نیک بھی اگر اس کے متعلق سفارش کریں تو نیکوں پر بھی اللہ کا عتاب اتر سکتا ہے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے سوال کروں ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر مجھے آپ معاف نہ کریں، وَتَرْحَمْنِي، اور مجھ پر رحم نہ کریں، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہی دعا حضرت نوح علیہ السلام کے جد امجد اور ہم سب کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فاغفر ذنوبنا یا غفار الذنوب، واستر عیوبنا یا ستار العیوب، وارحم حالنا یا ارحم الراحمین۔
قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم معک، اللہ کی جانب سے کہا گیا اے نوح اہبط بسلام منا، اتریے ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک اور برکتیں ہوں آپ پر، وعلی امم من معک اور ان گروہوں پر جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان لایا، جو آپ کے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ رہنے والوں پر، وامم اور دوسرے بھی ایسے کچھ گروہ ہیں، سنمتعہم ہمیں انہیں عیش کا موقع دیں گے، ثم یمسوہم منا عذاب علیم پھر آپ پکڑے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کو فکر پیدا ہوئی ہوگی اب زمین پر جائیں تو کھائیں کیا، زمین پر جائیں تو اگائیں کیا، کیوں زمین تو ساری کی ساری سیلاب کی وجہ سے غرق ہوگی۔ اللہ نے کہا نہیں، اب زمین سے برکتوں کو اگانا، زمین سے فصلوں کا اگانا ہمارا کام ہے، بسلام منا وبرکات علیک اور آپ سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ پانی چنانچہ سارا کا سارا زمین کے اندر ہضم ہو گیا، خشک ہو گیا اور زمین نے پانی کو اندر نگل لیا اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد زمین پر دوبارہ آبادی شروع ہوئی۔ تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیک جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا نہیں جانتے تھے آپ ان خبروں کو اس سے پہلے اور نہیں آپ کی قوم، فاصبر صبر کریجئے، ڈٹ جائیے، ان العاقبۃ للمتقین نیک انجام خدا ترسوں کے لیے ہوگا۔ یعنی ان واقعات کو آپ نے کہاں سے بیان کیا؟ کیا کوئی آپ کا استاذ نہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں؟ کیا مکہ کے اندر کوئی اسکول کالج یونیورسٹی نہیں؟ کیا آپ خود کسی دوسرے ملک میں گئے نہیں؟ تو ان واقعات کا اتنا بہترین انداز میں بیان کرنا گویا کہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آپ کی نبوت کی اور آپ کی رسالت کی سچی دلیل اور نشانی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا نوح علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، 3 یا 4 نسلیں بیچ سے گزرتی ہیں، عاص آتے ہیں آگے، ارم آتے ہیں آگے، اور پھر انہی کی آگے 2 نسلیں آتی ہیں، 2 بیٹے آتے ہیں، عاد اور سمود 2 بھائی آتے ہیں، اور پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ یہ لوگ اپنے طاقت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سدھارنے کے لیے ان کی جانب پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ پیغمبر کے دعوت کے وہی مشترکہ نکات، بندگی صرف اللہ ہی کی ہو، شرک نہ کرو، غرور اور تکبر نے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھا ہے، اس سے باز آ جاؤ، رسالت کو مانو، میں تم سے کسی بھی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ 19ویں سپارے کے اندر ان کی خصلت کو تھوڑا بیان کیا گیا ہے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون۔ یہ کیا کرتے تھے؟ ہر اونچی جگہ پر شاندار محل بنا دیا کرتے تھے، عمارتیں اور قلعے تعمیر کیا کرتے تھے تاکہ دور سے لوگوں کی نظریں پڑیں اور وہ ہماری عمارتوں کی وجہ سے ان پر ہماری ہیبت بیٹھ جائے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، اور بناتے ہو اپنے محلات اس انداز میں گویا کہ تم کو ہمیشہ یہاں پر رہنا ہو، لعلکم تخلدون۔ اور ان کی ایک اور خصلت، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ جب کسی کا مواخذہ کرتے ہو تو ظالمانہ انداز میں ان کا مواخذہ کرتے ہو، پکڑ کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ڈول میں پچھلی قوموں سے بھی زیادہ طاقتور بنایا تھا۔ لیکن یہ لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا ہوئے۔ ان کے سلسلے میں کسی معجزے کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ملتا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرایا تو سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 7 دن اور 8 راتوں تک مسلسل ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب اتنا شدید تھا کہ ہوا آتی اور ہوا ان کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتی، اوپر بلندی پر، اور اوپر پٹک کے نیچے پھینکتی۔ سخرھا علیہم 7 لیال، ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے 7 راتوں اور 8 دن تک رہا مسلسل۔ آپ ان کو دیکھیں گے ایسے جیسے کہ وہ گرے پڑے ہوں، کھوکھلے ہوں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، ان کا نام و نشان بے باقی نہیں رہا۔ دیکھیے، یا قومی وإلی عاد أخاهم ہودا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ دعوت، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی معبود نہیں۔
ان انتم الا مفترون، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اللہ پر بہتان لگا رہے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کسی بھی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری اجرت اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ویا قوم استغفروا ربکم، اور اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، اللہ ہی کی طرف رجوع کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائے گا۔ ویزدکم قوۃ الی قوتکم، اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ ولا تتولوا مجرمین، اور تم گناہ کرتے ہوئے منہ نہ پھیر لو۔ قالوا یا ہود، کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تم نے ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لائی۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، تمہارے کہنے کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان رکھنے والے نہیں۔ آپ نے سورہ اعراف کے اندر پڑھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا انا لنراک فی صفاحہ وانا لنراک فی صفاحہ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیوقوفی میں مبتلا ہو۔ تو پیغمبر نے کہا تھا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں کسی بیوقوفی میں مبتلا نہیں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ یعنی ان کے ساتھ بھی وہی پیغمبر نے انتہائی ہمدردانہ انداز میں، خیر خواہانہ انداز میں اپنے جگر کو ان کے سامنے پیش کیا، دل کی آرزوؤں کو ان کے سامنے پیش کیا کہ تم شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ کے غضب اور قہر اور دوزخ کی آگ سے بچو۔ لیکن قوم کے جواب بڑے عجیب تھے، وہاں پر بیوقوف و نادان کہا تھا، یہاں پر مجنون کہا گیا کہ آپ کو ہمارے معبودوں نے کچھ کر دیا ہے۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو کہتے ہیں الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہمارے بعض معبودوں نے آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ قال انی اشہد اللہ، یعنی مجنون، قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، من دونہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہ چیز آئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے میں یہ چیز آئی، اور یہاں پر بھی واقعے میں اس چیز آ رہی ہے کہ تم لوگ جو مرضی آئے کر گزرو، اپنے سارے شرکا کو بلا لو اور میرے خلاف تدبیریں کر لو۔ تم یہ جو کہتے ہو نا تمہارے معبودان باطلہ کے اندر اتنی طاقت ہے اور ان کے اندر ایسی کوئی چیز ہے، کرشماتی چیز، کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تم اور تمہارے معبودان باطلہ مل کر مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو پہنچا لو نا، نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ فکیدونی جمیعا، سب میرے خلاف تدبیریں کر لو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ ما من دابۃ الا وآخذ بناصیتها، کوئی جاندار نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب ہی سیدھی راہ پر ہے۔ یعنی سب کی تقدیر، سب کی قسمت، سب کی زندگی اور موت، سب کا نفع و نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تم تو کیا، جو بے زبان مخلوقات ہیں ان کا بھی نفع و نقصان اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر تم روگردانی اختیار کرو، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، اصول میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ تولو کے ما قبل و ما بعد کو دیکھیں، اگر صیغے حاضر کے ہیں تو ترجمہ اس کا حاضر ہی سے ہوگا، اور اگر صیغے غائب کے ہیں تو ترجمہ اس کا غائب سے ہوگا۔ یہاں ما قبل و ما بعد حاضر کے صیغے ہیں تو تولو کا ترجمہ وہ روگردانی اختیار کریں نہیں، تم روگردانی اختیار کرو سے ہوگا۔ پس اگر تم روگردانی اختیار کرو، فقد ابلغتکم ما ارسلت بہ الیکم، تو پہنچا دیا میں نے تم تک وہ پیغام خداوندی جسے دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب آباد کریں گے تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرے رب ہر چیز کے نگہبان ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اب پیغمبر کی دعوت کا سلسلہ ختم، اب اللہ کے عذاب کی ابتدا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آیا ہمارا حکم، نجینا ہودا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا تھا، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی رحمت سے۔
وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور بچا لیا ان کو سخت ترین عذاب سے. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ اور یہ رہے وہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَهُ اپنے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ظالموں اور سرکشوں کی پیروی کرتے رہے، ہر ظالم و سرکش کی پیروی کرتے رہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور ان پر اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنتی ہوگی. الا ان عادا کفروا ربهم آگاہ رہو کہ عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. الا بعدا لعاد قوم ہود لعنت ہو قوم عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. اللہ کی پھٹکار ہو قوم عاد کے لیے جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی. معلوم ہوا کہ جن قوموں نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، آپ برج الخلیفہ کیوں نہ بنا لیں، آپ ایفل ٹاور کیوں نہ بنا لیں، آپ زمزم ٹاور کیوں نہ بنا لیں، اگر اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ سے وفاداری نہیں تو یہ عمارتیں آپ کے کام نہیں آ سکتی. دور حاضر کے اندر ایسے سسٹمز کو بنایا جاتا ہے کہ ہماری عمارتیں آسمانی بجلیوں سے محفوظ رہیں، زلزلوں سے محفوظ رہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی خدا کی قسم نہ زلزلے بچا سکیں گے اور خدا کی قسم نہ آسمانی بجلیوں سے کوئی چیز ان عمارتوں کو بچا سکے گی. زلزلے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. قرآن نے اہل مکہ سے کہا تھا اور وہی آج کی انسانیت کے لیے بھی پیغام ہے. تمہیں اپنی دولت پر، طاقت پر اور اپنی عمارتوں پر بڑا ناز ہے، اپنے اقتدار پر. ما بلغوا معشار ما آتیناہم جو طاقت ہم نے ان لوگوں کو دی تھی تمہیں تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیا گیا ہے، 10واں حصہ بھی نہیں. تمہیں کس چیز کا غرور ہے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا پھر اسی کے زمانے میں حضرت صالح علیہ السلام کو قوم ثمود کی طرف مبعوث کیا گیا. کچھ روایات کے مطابق ثمود اور عاد آپس میں بھائی بھائی تھے. بہرحال قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہا حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے، اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی معبود نہیں. دعوت کا نقطہ نظر ہر پیغمبر کا یکساں ہے. سارے کے سارے پیغمبر اصول کے اندر یکساں تھے. ہر ایک نے اللہ کی طرف بلایا، ہر ایک نے شرک سے ڈرایا، ہر ایک نے آخرت کی تعلیم دی، ہر ایک نے تقدیر کی تعلیم دی، ہر ایک نے فرشتوں کی تعلیم دی، ہر ایک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کی تعلیم دی. هو انشأکم من الارض اسی اللہ نے تم کو زمین میں بسایا. واستعمرکم اسی زمین سے پیدا کیا. واستعمرکم فیہا اور پھر اسی میں تم کو آباد کیا. فاستغفروہ اسی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو. ثم توبوا الیہ اللہ ہی کی طرف پھر پلٹ آؤ. ان ربی قریب مجیب میرے رب بڑے ہی نزدیک ہیں، قبول کرنے والے ہیں. قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا کہنے لگے اے صالح قد کنت فینا مرجوا تم قبل ھذا تم سے تو اس سے پہلے ہم لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں. قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ہم پرستش کریں اس چیز کی جس کی ہماری آباء و اجداد پرستش کرتے آئے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اور ہم تو شک میں مبتلا ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں پکارتے ہیں، ایسے شک میں جو کہ تردد میں ڈالنے والا ہے. مریب. اللہ اکبر. یہاں پر کچھ لوگ دنیا کے اندر کبھی دعوت اس لیے نہیں دیتے ہیں کسی کو کہ کہیں ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. پیغمبر کو بھی اپنی ایک شان ہوتی ہے، پیغمبر کا بھی اپنا ایک امتیاز ہوتا ہے اور پیغمبر کی بھی ایک باضابطہ طور پر ویلیو ہوتی ہے، لیکن پیغمبر اپنی ویلیو، شان اور امتیاز کو بچانے کے لیے حق بولنے سے کبھی رکتا نہیں. قبل ھذا قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، ہم تم کو بڑا معزز سمجھتے تھے، لیکن تم تو ایسے نکلے کہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرنے لگے. تو پیغمبر کا جواب یہ ہوتا ہے کہ چاہے تم مجھے معزز سمجھو یا نہ سمجھو، میں حق بولنے سے کبھی باز نہیں آؤں گا. قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا خیال ہے تمہارا اگر میں اپنے رب کی جانب سے واضح نشانی پر ہوں، وآتانی منہ رحمۃ اور اللہ نے مجھے اپنی جانب سے رحمت عنایت کی ہو. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ
کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم مجھے اور ہی زیادہ نقصان پہنچاؤ گے۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور اے میری قوم یہ نشانی ہے۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ نشانی لاؤ اور پہاڑ پھٹ جائے، وہاں سے اونٹنی نکل آئے، پہاڑ پھٹ کر وہاں سے اونٹنی نکلی، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی اونٹنی ایک نشانی ہے تمہارے لیے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم یہ نشانی ہے اللہ کی تمہارے لیے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اسے چھوڑے رکھو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، بری نیت سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تم کو ایک قریبی عذاب آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تفصیلات آ گئیں۔ ایک عورت کا عاشق تھا قدار، اور پوری قوم بھی ویسے نافرمان تھی، سب نے ایمان نہیں لایا تھا، صرف غالباً 4000 نے ایمان لایا تھا، تو وہ بھی۔ اور اسی طریقے سے تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، 19ویں سپارے کے آخری صفحے میں آپ نے پڑھا کہ ان کی جماعت کے اندر 9 گروہ تھے، یفسدون فی الارض، جو باضابطہ زمین میں فساد مچایا کرتے تھے، اور ان کے اندر ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ 19ویں سپارے کے آخری صفحے میں آپ نے یہ مضمون پڑھا ہے۔ بہرحال صرف ایک ہی قدار نہیں تھا، اور بھی سارے کے سارے ایسی تھی، ان کی مٹی ایسی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک عورت کے عشق میں آ کر اور اس عورت کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس اونٹنی کا طریقہ یہ تھا کہ جس دن یہ پانی پیتی تو سارے کنویں کا پانی پی جاتی، لیکن دودھ بھی اتنا دیتی جو ساری قوم کو کافی ہو جاتا ہے۔ لوگ کہنے لگے ہماری اونٹنیاں کہاں جائیں گی؟ تو لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، پھر اس میں یہ کیا گیا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہاری اونٹنیاں پانی پئیں گی۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ضد سے باز نہ آئے اور اللہ کی پیدا کردہ اس عجیب و غریب نشانی کو ذبح کر ڈالا، قتل کر ڈالا۔ فعقروها فقال تمتعوا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا انتظار کرو، انہوں نے اس کو مار ڈالا، تم اپنے گھروں کے اندر 3 دن تک انتظار کر لو۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، بھائی توبہ کر لو۔ دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، توبہ کر لیتے، نہیں۔ تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور ہوا بھی ویسا ہی، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا۔ سورہ اعراف کے اندر آپ نے پڑھا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے آ پکڑا، اور یہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک ہولناک چیخ نے ان کے کلیجوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ فلما جاء امرنا، پس جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح علیہ السلام کو بچا لیا، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، برحمت منا ومن خزي یومئذ، اور آج کے دن کی رسوائی سے، ان ربک هو القوی العزیز، یقیناً آپ کا رب ہی طاقتور ہے، زبردست ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک ہولناک آواز نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اس حال میں کہ وہ اوندے منہ تھے، یعنی مردے تھے۔ کأن لم یغنوا فیہا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے کہ گویا کہ کبھی اس میں بسے ہی نہیں تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، یاد رکھے کہ ثمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ الا بعدا لثمود، خدا کی پھٹکار ہو قوم سمود کے لیے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ آئے ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، قالوا سلاما، فرشتوں نے کہا سلاما، السلام علیکم، قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا وعلیکم السلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہ رکے تھے وہ، کچھ ہی دیر گزری، کچھ دیر نہ لگی، ان جاء بعجل حنیذ، کہ ابراہیم علیہ السلام لے آئے ایک تلا ہوا بچڑا۔ فلما رأى ایدیہم، پس جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ وہ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نکرہم، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان سے وحشت ہونے لگی۔ وأوجس منہم خیفہ، دل ہی دل میں ان سے ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا ڈریے نہ، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں کئی مسائل ملتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کہیں پر آپ جائیں تو سلام کر کے۔ نمبر 2 کوئی بھی شخص آپ کو سلام کرے تو سلام کا جواب دیں۔ سلام میں پہل کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور یہ واحد وہ مقام ہے جہاں پر سنت پر عمل کرنا واجب پر عمل کرنے سے افضل ہے، یعنی ابتدا بالسلام افضل ہے جواب بالسلام پر، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بری من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی پیشن گوئی ہے۔
دوسری چیز، جب کوئی مہمان آئے تو اس کی ضیافت کی جانی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے یہ مہمان رشتہ دار نہیں تھے. سائن اگر رشتہ داری تیل کرو ضیافت، اگر رشتہ دار نہیں آئے تیل پرسوستے نا تریش دام تھے نا. لیکن مہمان خواہ کوئی بھی ہو، ہر ایک مہمان کی، اور یہ کوشر پہ سو پنجاب کو کرتے ہیں گوبن اگر پوسی، اور یہاں پر باضابطہ اجنبی مہمانوں کے لیے بچڑا ذبح کر کے لایا جا رہا ہے. انجا بعجل حنیذ، معلوم ہوا کہ مہمان کے سامنے جگر پیش کیجیے، اپنی ساری جو بھی آپ کے پاس پونجی ہے اس پر جتنا خرچ کریں کم ہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا غالباً کہ اگر آپ نے کسی کا لقمہ کھا لیا تو لقمہ کھانے کے بعد اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے. یعنی بالفاظ دیگر جس پلیٹ میں کھاتے تھے اسی میں چھید نہیں کیا کرتے تھے. یہ تو دور بربریت یہ والا زمانہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو گاڑی میں لفٹ دی، وہی آپ کو بندوق نکال کر یہاں پر رکھے گا، نکال بٹوا نکال، پیسہ نکال، موبائل. آپ نے کسی کو گھر میں ٹھکانہ دیا تو وہی آپ کی جاسوسی اور مخبری کرے گا. ہم تو اس دور بربریت کے اندر اور دور ظلمت کے اندر جی رہے ہیں. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ان سے خوف محسوس کیا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہوا شاید یمن مش نیت کیا خراب. کیوں؟ دستور یہ تھا کہ اگر کھا لیا پھر نقصان نہیں پہنچانا ہے، اگر نہیں کھا رہے ہیں تو مطلب نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. پھر تو انہوں نے کہا فرشتے ہیں اور فرشتے کھاتے نہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ کھڑی تھی. فَضَحِكَتْ، وہ مسکرا دی. فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی. وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی. یہ پہلے خوشخبری دی گئی، پھر ان کی بیوی بول پڑی، جیسا کہ سورہ زاریات کے 26 نمبر پارے کے آخری صفحے پر آتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں بیٹے اسحاق علیہ السلام کی، تو فسقت وجہا، اپنے ماتھے کو یوں مارنے لگی. خدایا بجرس مز ونکس ہاتھ وری ایج ونکس کا پیرکن اولاد. چونکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ہو چکے تھے آلریڈی حضرت ہاجرہ کے بطن سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس وقت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی. قالت یا ویلتا، تو اس نے بولا حضرت سارہ علیہ السلام نے، یا ویلتا، ہائے میرے نصیب، آلد وانا عجوز، کیا میں بچے کو جنم دوں گی وانا عجوز، جبکہ میں بوڑھیا ہو چکی ہوں. وہذا بالی شیخا، اور میرے یہ شوہر جو ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. یہ فرشتے کون کون تھے؟ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. فقیہ ابو اللیث، فقیہ لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم ایک دن کی ضیافت کرنا واجب ہے. اگر انسان ایک دن کی ضیافت مہمانوں کو نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. کہا ان فرشتوں نے حضرت سارہ سے، کیا تم اللہ کے حکم میں، اللہ کے معاملے میں تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے خاندان والو تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور اللہ کی برکتیں ہیں. انہ حمید مجید، اللہ کی ذات ہی سے لائق صفات ہے، اللہ کے ذات ہی بزرگ ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الرو، پس جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف رخصت ہو گیا، وجاءت البشرا، اور ان کے پاس خوشخبری بھی آ گئی اپنی بیٹوں کی. یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے. ان ابراہیم لأواہ لحلیم اواہ منیب، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، اواہ منیب، بڑے رقیق القلب تھے، نرم گو تھے، بڑے رقیق القلب تھے، آہیں بھرنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بارے میں بات نہ کرو. وہی بات آئی کہ جب جرم انتہا کو پہنچ جائے پھر پیغمبر کی بھی سفارشیں قبول نہیں ہوتی ہیں. انہو قد جاء امر ربک، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور ان کے پاس آنے والا ہے ایسا عذاب جس کو کہ واپس نہیں کیا جا سکتا، لوٹایا نہیں جا سکتا. ولما جاءت رسولنا، اور جب آئے ہمارے یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، وہ رنجیدہ ہو گئے. وضاق بہم ذرعا، دل میں کڑن پیدا ہونے لگی. وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگے بڑا سخت دن ہے. یہاں سے نکل کر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی جو کہ اردن کے اندر تھی اس وقت موجود، عمورہ اور صدوم نامی بستیوں کے اندر پہنچے. اور جب قوم کے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تینوں فرشتے، تو اس قوم کی بیماری یہ تھی
کہ عورتوں کے بجائے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کو کسی برائی کی طرف دل لگ جائے تو پھر اس کو اچھی چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہاں پر کسی بھی جگہ پتوں کا ایک ڈھیر جمع کیا جائے اور اس کو آگ لگائی جائے اور کسی انسان کو کہا جائے اس پر اپنا سر رکھو اور اس دھوئیں کو سونگو، کوئی نہیں مانے گا۔ لیکن سگریٹ کی صورت میں ساری دنیا وہی دھواں سونگتے ہیں اور برا بھی نہیں لگتا ہے۔ کروڑوں لوگ، اربوں لوگ اس نشے کے اندر مبتلا ہے۔ یا کسی انسان کو کہا جائے کہ گائے کا گوبر منہ میں رکھ لو، تھایا کھا مت آئے، لیکن کبیر سیری تھا تو گائے کے گوبر سے بھی بدتر ہے۔ گائے کا گوبر رکھیں گے غالباً اس کو کینسر وینسر نہیں ہوگا، لیکن کبیر سے تو کینسر بھی ہوتا ہے، اور اتنے بڑے بڑے بھیانک فوٹو بنے رہتے ہیں۔ لیکن جب برائی اچھی لگ گئی تو لگ گئی۔ شراب انتہائی بدبودار گندی چیز، کوئی انسان اس کی بدبو سے بھی الٹی آ جاتی ہے، لیکن جس کو اس کی عادت اور لت لگ گئی تو اسی میں ملوث ہو جاتا ہے، پھر اس سے چھوٹتی نہیں۔ ایسے ہی اس قوم کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ غلاظت کے اندر رہنے کی ان کو عادت پڑ گئی تھی، تو بدفعلی کیا کرتے تھے لڑکوں کے ساتھ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں پہنچے، لوط علیہ السلام رنجیدہ بھی ہو گئے اور دل میں کڑن بھی پیدا ہو گئی۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب مسئلہ بنے گا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ بیوی پچھلے راستے سے گئی اور گاؤں والوں کو بولا کہ گھر کے اندر مہمان آئے ہیں اور تمہارے مطلب کیا ہیں، جاؤ جلدی سے۔ چنانچہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں حملہ آور ہو گئے بدبخت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت روکا، دروازے بند کیے، کھڑکیاں بند کی، لیکن پیچھے ہی نہیں ہٹنے لگے۔ آخر کار حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، خدا واسطے مجھے نہ رسوا کرو، فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں کے سامنے۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ یہاں پر دو مطلب بیان کیے گئے، خود لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان سے نکاح کر کے ان کے ساتھ تم اپنی شہوت کو پورا کرو اگر تمہیں زیادہ ہی پریشانی ہے۔ یا قوم کی بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، قوم کی بیویاں پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ میری ان بیٹیوں کے ساتھ جائز انداز کے اندر تم اپنی شہوت کو پورا کر لو نکاح کر کے۔ کہنے لگے نہیں، آپ جانتے ہو کہ اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں، تو آپ جانتے ہو انک لتعلم ما نرید، ہماری مراد کیا ہے۔ چنانچہ جب دروازہ توڑنے لگے، تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے اور تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ توڑ کر داخل ہونے لگے تو حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا، آپ پیچھے ہٹیے، ہم کوئی خوبصورت لڑکے نہیں، اصلاً ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ چنانچہ جبریل امین نے اپنے پر سے ان کو جو مارا، ان کی سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور کہنے لگے، آج لوط کے گھر میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر آئے ہیں، اور وہاں سے اپنی آنکھوں کو ملتے واپس ہو گئے اندھے ہو کر۔ پھر رات گزر گئی، لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، جو ایمان والے ہیں ان کو آگے چلاؤ، خود ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام بستی سے نکلے، بیوی ساتھ نکلی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کا عذاب اس پر بھی آ گیا۔ عذاب خداوندی کیا تھا؟ سب سے بھیانک عذاب دنیا میں جو کسی قوم پر آیا ہے تو انہی پر آیا ہے، سب سے بھیانک عذاب۔ سب سے پہلے جبریل امین نے ان کو چیخ ماری، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں ہوا، پھر ان کی بستیوں کو یوں اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا، اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَةً۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، اللہ نے اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اتنا ہی نہیں، پھر اس زمین کو غرق کر دیا گیا اور وہاں سے انتہائی غلیظ پانی نکالا گیا۔ 32% اس زمین کے پانی میں صرف نمک ہی نمک ہے، جہاں بحر میت ڈیڈ سی جسے آج بولتے ہیں، جہاں پر ان کی بستیوں کو غرق کر دیا گیا اور قیامت تک کے لیے ان کے نام و نشانوں کو مٹا دیا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی اور ہر ایک شخص کی۔ جب آج انسانیت انہی کے نقش قدم پر چل کر انہی کے راہ پر چل رہی ہے کہ لوگ زبردستی چاہ رہے ہیں کہ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کیا جائے اور عورت کا عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے، آج بھی انہی کے نقش قدم پر دنیا میں قوانین پارلیمنٹوں کے اندر پاس ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم جیسے قوم لوط تباہ و برباد ہوئی تھی، بعید نہیں کہ جزوی عذاب ان قوموں پر بھی آئیں اور اللہ ان ملکوں کو، ان قوموں کو صفحہ ہستے سے مٹا دیں جو اس طریقے سے خلاف فطرت چل رہے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی،
ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اس سے پہلے بھی برے برے عمل کیا کرتے تھے. قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، اخ انسان تو چھو نا تو مسعود. قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں. وانک لتعلم ما نريد، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قال لو ان لی بکم قوة، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھ میں طاقت ہوتی، مجھے تم پر قابو ہوتا. او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ پاتا. اس کے بعد اللہ کا دستور، اس موقع پر بے اختیار حضرت لوط علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے اگر میرے پاس کوئی جتھا ہوتا تو تمہیں یہ ہمت نہ ہوتی کہ میرا گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی یہ آہ سن لی. اس کے بعد جو بھی پیغمبر آیا تو ہر پیغمبر کو اللہ رب العزت نے خاندانی سپورٹ فراہم کی، اور خاندانی سپورٹ فراہم کرنے کی وجہ سے پیغمبر کو جسمانی نقصان نہیں پہنچایا جا سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی خاندان عبد المطلب نے سب نے ایمان تو نہیں لایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اور مال کی آخری تک بنو ہاشم نے حفاظت کی. قالوا یا لوط انا رسول ربک، کہنے لگے اے لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں. لن یصلوا الیک، وہ آپ تک پہنچ نہیں سکتے. فاسر باہلک، آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کر. بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں. ولا یلتفت منکم احد، اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی بھی سوائے تمہاری بیوی کے. انہ مصیبها ما اصابہم، جو آفت ان پر یعنی قوم پر آنے والی ہے وہی اس پر بھی آئے گی. ما اصابہم ان موعدہم الصبح، ان کے لیے عذاب کا مقررہ وقت جو ہے وہ صبح کا ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح نزدیک ہی نہیں ہے. فلما جاء امرنا، پس جب آ گیا ہمارا حکم. جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کو اوپر تلے کر دیا. وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے ان پر بارش برسائی پتھروں کی. من سجیل، جو پکی مٹی کے تھے. منضود، جو پتھر ان پر لگاتار گر رہے تھے. مسومۃ عند ربک، نشان زدہ تھے، خصوصی پتھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے. وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے. کیونکہ کفار مکہ عموماً ملک شام جایا کرتے تھے سفر کرنے کے غرض سے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد غزہ شہر کے اندر مدفون ہے، جہاں اس وقت بمباری ہو رہی ہے اور 32,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے. عموماً ملک شام جایا کرتے تھے مکہ والے تجارت کرنے کی غرض سے، تو راستے میں یہ قوم لوط کی بستیاں اور وہ بحر میت وغیرہ پڑا کرتا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی وہی پیغام دیا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کوئی معبود نہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی مختصر سی داستان. مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا، قطورہ غالباً ان کی اہلیہ کا نام تھا، اسی کے شکم سے ان کا پیدا ہوئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے مجموعی طور پر 8 بیٹے ہوئے ہیں. اشن ذہنس میں زوی، اسحاق اور اسماعیل، اصلی ان کے 8 بیٹے ہوئے ہیں. تو قطورہ اہلیہ کے بطن سے مدین پیدا ہوئے اور انہی کی نسل پھیلی جو اردن، شام وغیرہ کے اندر، فلسطین وغیرہ کے اندر بسی. تو اسی مرکزی شہر کا نام پھر بعد میں مدین پڑا. اس قوم کے اندر شرک و بت پرستی کے علاوہ جو بیماریاں تھیں، ناپ تول کے اندر کمی، اور ایک بہت بڑی بیماری، یہ آزاد اپنی مرضی کی منمانی کی معیشت چاہتے تھے، بت پرستی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے، یعنی ڈاکو قسم کے تھے. تو حضرت شعیب علیہ السلام آئے، ان کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن یہ باز نہ آئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی چیخ کا اور زلزلے کا عذاب آیا. یہ کہ یاد تھا ان تھوڑا صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا زلزلے کا اور ہولناک چیخ کا، بے عینی ویسا ہی عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر بھی آیا تھا، ہولناک چیخ کا جیسا کہ یہاں پر آگے آئے گا، اور زلزلے کا جیسا کہ آپ نے 9ویں سپارے کے اندر پڑھا. فأخذتهم الرجفة، زلزلے کا عذاب ان پر آیا. یہ دونوں پر عذاب سیم آیا. اور قوم عاد پر جو عذاب آیا ہے ابھی آپ نے پڑھا، وہ آندھی اور طوفان کا عذاب آیا تھا. کس پر؟ قوم عاد پر
آندھی اور طوفان کا عذاب آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا یاد ہی ہوگا آپ کو طوفان، فرعون کا یاد ہی ہوگا، ان کو غرق کر دیا گیا. اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا کہ کون سی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا. بہرحال پیغمبر نے آ کر ان کو منع کیا اور روکا ان کو. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو. إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تم کو آسودہ حال دیکھ رہا ہوں. وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے تمہارے متعلق اندیشہ ہے ایک ایسے دن کے عذاب کا جو سب کو گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، گھیر دینے والے دن کے عذاب کا. محیط یومن کی صفت ہے نہ کہ عذاب کی. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اور اے میری قوم ناپ اور تول پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا گھٹا کر نہ دو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو. میں نے عرض کیا تھا کہ ناپ تول کی کمی صرف انہی قوموں کے اندر نہیں ہوا کرتی تھی، آج بھی ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے. کبھی بجلی کے بلوں میں کمی کر کے، کبھی پانی کے بجلی میں کم کر کے، کبھی ملازم 11 بجے جا کر اور 3 بجے بھاگ کر، یہ سب کے سب ناپ تول کے اندر کمی کی صورتیں ہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا دیا ہوا جو بچا رہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا کوئی پہرے دار نہیں. قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز یہ تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کو جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کیا کرتے تھے. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کریں. انک لانت الحلیم الرشید، آپ بڑے باوقار ہو، نیک چلن ہو. یہ نیک چلنی یا یہ آپ کا باوقار ہونا ہمارے درمیان کام نہیں آئے گا. کچھ علماء نے کہا یہ الفاظ انہوں نے ازراہ طنز کہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو. بڑے باوقار بنتے ہو، بڑے نیک چلن بنتے ہو، رہنا ہمارے درمیان تو ہمارے جیسے بن جاؤ. اور آپ نے 9ویں سپارے کی پہلی آیت میں کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہمارے طور و طریق پر، ہمارے مذہب پر واپس آ جاؤ ورنہ ہم کو جلا وطن کر دیں گے. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال یا قوم یا ارائیتم، کہا اے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی، جب میں واضح نشانی پر ہوں اپنے رب کی جانب سے. ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ نے مجھے بہترین روزی بھی عنایت کی ہے اپنی جانب سے، تو کیا میں بھی تمہاری طرح غلط راستے پر چل پڑوں. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں واضح راستے پر ہوں، اللہ نے مجھے بہتر روزی بھی عطا کی، تو تم کیا چاہتے ہو میں بھی تمہاری طرح غلط راستے پر چل پڑوں. یہاں پر یہ عبارت انی محذوف نکالنی پڑے گی حسنن کے بعد جملے کو سمجھنے کے لیے. تم اگر غلط راستے پر ہو اور میں صحیح راستے پر ہوں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم میرے سیدھے راستے پر آ جاؤ، نہ کہ یہ کہ میں تمہارے غلط راستے پر چل پڑوں. وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں تم کو جن کاموں سے روک رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو خود کروں. ان اريد الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح اور بہتری چاہتا ہوں، مستطاعت اپنی استطاعت کے مطابق. وما توفیقی الا باللہ، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میری کوئی توفیق نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر اللہ ہی کے فضل و کرم سے. علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو مجھے واپس ہونا ہے. یہاں پر پیغمبر کے لیے اور داعی کے لیے اور عالم کے لیے، حافظ ہو یا کوئی بھی دین کا مقتدا ہو، اس کے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ ما اريد ان اخالفکم الی ما انہا عنکم عنہ، کہ داعی کے کردار اور قول کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے کہ پیغمبروں کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہوا کرتا تھا، ایسے ہی اگر داعی کسی چیز سے قوم کو روکتا ہے تو وہ ہرگز خود اس کا ارتکاب نہ کرے. کوئی جمعہ پر زبردست تقریر کرے ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر، لوگوں سود مت کھاؤ، اور جا کر پھر خود سود کی گاڑی نکالے، یہ عالم کے شایع نشان نہیں، داعی اور خطیب کی شایع نشان نہیں. لوگوں ناپ تول کے اندر کمی مت کرو لیکن خود جا کر ناپ تول کے اندر کمی کریں. ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، میں تم کو جن کاموں سے روک رہا ہوں ان کو خود کروں یہ نہیں ہو سکتا. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میرا مقصد تو صرف اصلاح ہی ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ، اور اے میری قوم لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، تم کو میری مخالفت اسی طرح کی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے جو نوح، ہود، صالح کی قوم پر آ چکی. لا يجرمنكم شقاقی ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح،
تم کو میری مخالفت اس طرح کی مصیبت میں مبتلا نہ کر دے جو نوح، ہود، صالح کی قوم پر آ چکی۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تم سے کوئی زیادہ دور بھی نہیں۔ واستغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ ثم توبوا الیہ، اللہ ہی سے استغفار کرو، اللہ ہی کی طرف لوٹ آؤ۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی کہیں اسی انجام کے شکار نہ ہو جاؤ جس انجام کا شکار پچھلی قومیں، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم ہو چکی ہے۔ چونکہ مدین بھی اردن کا شہر آج بھی موجود ہے، مدین شہر آج بھی موجود ہے، اور صدوم اور عمورہ صفائی ہستی سے مٹ چکے ہیں، لیکن وہیں پر نزدیکی تھی وہ بستیاں۔ اسی کو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وما قوم لوط منکم ببعید۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے یہ پیغمبر، اور حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم عصر تھے، اور دونوں کے درمیان تقریباً 500-600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کا زمانہ بھی تم سے زیادہ دور نہیں، اور ان کی بستیاں بھی تم سے زیادہ دور نہیں، دونوں اردن کے علاقے میں پائی جاتی تھیں، قوم شعیب کی بھی بستیاں یعنی مدین، اور قوم لوط کی بھی بستیاں یعنی صدوم و عمورہ وغیرہ۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، کہنے لگے اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، نہیں سمجھتے ہم وہ بہت ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو، وانا لنراک فینا ضعیفا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان کمزور ہیں، ولولا رہتک، اگر تمہاری جماعت نہ ہوتی، لرجمناک، تو ہم آپ کو پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر دیتے، وما انت علینا بعزیز، ہماری نظر میں آپ کی کوئی زیادہ عزت بھی نہیں۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، کیا میرا خاندان، میرا قبیلہ اعز علیکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور تم نے اللہ کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بلا شبہ میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، جلدی تم جان جاؤ گے کس کو آئے گا وہ عذاب جو اس کو رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ ومن ہوا کاذب، اور کون ہے جھوٹا۔ وارتقبوا، انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا۔ ولما جاء امرنا، فائنلی خدا کا فیصلہ آ گیا، اور جب آیا ہمارا حکم، نجینا شعیبہ، ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا، والذین آمنوا معه، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا تھا اپنی رحمت سے، واخذت الذین ظلموا الصیحہ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحہ چنگاڑ نے، خوفناک آواز نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین۔ اب یہ کیسی چنگاڑ تھی؟ کچھ روایت میں آتا ہے بجلی کی گرج، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، ہو گئے وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے منہ، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی وہ ان بستیوں میں کوئی آبادی تھی نہیں۔ اوہ 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 اوہ، جب اللہ کا عذاب آتا ہے یوں ہو جاتا ہے کہ گویا کبھی وہاں کوئی بسائی نہیں، بستیاں تہس نہس کر دی جاتی ہیں، انسانوں کا صفائی ہستی سے نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ آتا ہے کتابوں کے اندر جس وقت تیمور لنگ ہندوستان پر حملہ آور ہوا، کابل میں پہنچا، اور اس نے وہاں اس کا پوتا مارا گیا، اتنا شدید غضب آیا اس کو کہ کابل کے اندر عورتوں کو کیا، بچوں کو کیا، بوڑھوں کو کیا، مکانات کو کیا، سب کو ختم کرنے کے بعد آخر میں آرڈر جاری کیا یہاں کی بلی کو بھی نہ چھوڑا جائے اور یہاں کے کتے کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ یہ تو انسانوں کا عتاب ہے، تو اللہ کا عتاب، اللہ کا عذاب کتنا شدید ہوگا۔ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، پھٹکار ہو خدا کی مدین پر جیسا کہ ثمود پر خدا کی پھٹکار تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ قرآن میں جب بھی موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں آئیں گی تو مراد وہ 9 نشانیاں ہوں گی، 9 نشانیاں جو آپ نے پیچھے پڑھی، عصائے موسیٰ، ید بیضا، قحط سالی، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم اور طاعون، جس کی تفصیلات آپ نے پڑھی تھی، مینڈک، اور اسی طریقے سے گھن کے کیڑے اور طوفان اور وغیرہ خون وغیرہ جو عذاب اللہ کا ان کی طرف آیا تھا۔ الی فرعون، کہاں بھیجا گیا ان کو؟ فرعون کی طرف، وملئہ، اور ان کے سرداروں کی طرف، فتبعوا امر فرعون، لیکن انہوں نے فرعون کے حکم پر چلنے کو اختیار کیا اور فرعون کے حکم پر چلتے رہے۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا معاملہ درست نہ تھا۔
یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، فرعون کل قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا، فاوردہم النار، بس ان کو دوزخ تک پہنچا دے گا، وبئس الورد المورود، کیا ہی بری جگہ ہے جہاں یہ پہنچائے جائیں گے، واتبعوا فی ہذہ لعنہ، اور اس دنیا میں بھی فرعون کی قوم کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہی ہوگی۔ بئس الرفد المرفود، رفد کے معنی انعام کیا آتے ہیں اور ورد کے معنی جہاں انسان جائے، رفد المرفود، کیا ہی برا انعام ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ ذالک من انباء القری، یہ 7 پیغمبروں کی تفصیلی کہانی آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ بستیاں باقی ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ ذالک من انباء القری، یہ بستیوں کی کہانیاں، نقص علیک، واقعات جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، منہا قائم، ان میں سے کچھ بستیاں تو باقی ہیں، وہ حسید، اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل ہی ختم ہو گئی، جیسے کہ سدوم و عمورہ وغیرہ یا تبوک وغیرہ، یا تبوک کے اندر موجود قوم عاد کے مکانات۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پر کسی بھی قسم کا کوئی قوم سمود کے مکانات، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں ڈھایا، ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم ڈھایا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی، بس کچھ کام نہ آئے ان کے وہ معبود جو پکارتے ہیں، التی یدعون من دون اللہ، جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، من شیء، کچھ بھی کام نہیں آئے، لما جاء امر ربک، جب آپ کے رب کا حکم آ گیا یعنی عذاب، وما زادوہم غیر تتبیب، بلکہ الٹا ان کو نقصان ہی پہنچایا۔ وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری، اور اسی طریقے سے آپ کے رب کی پکڑ آتی ہے جب تیرے رب کی پکڑ آتی ہے، اذا اخذ القری، جب اللہ بستیوں کی پکڑ فرماتے ہیں، وہی ظالمہ، درا حال کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ترین ہوتی ہے۔ یہ عذاب صرف ان بستیوں پر نہیں آیا تھا، اللہ فرما رہے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ جب وہ پکڑ فرمانا چاہیں تو وہ بستیوں پر بھی آتی ہے اگر وہ ظلم ڈھانے والے ہوں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں سامان عبرت موجود ہے، کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذلک یوم مجموع لہ الناس، یہی ہے وہ دن جس میں تمام لوگ جمع ہوں گے۔ وذلک یوم مشہود، اور یہی وہ دن ہوگا یعنی قیامت کا جس دن میں لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ وما نؤخرہ، اور ہم ان کو ڈھیل نہیں دے رہے الا لاجل معدود، مگر تھوڑی مدت کے لیے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس، کوئی انسان بات نہیں کر پائے گا مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ فمنہم شقی و سعید، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو بد نصیب اور کچھ ایسے ہوں گے جو خوش نصیب۔ فاما الذین شقوا ففی النار، سو جو لوگ بد نصیب ہوں گے وہ دوزخ کی آگ میں ہوں گے۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، اس میں ان کے لیے چیخنے اور چلانے کی آوازیں ہوں گی۔ خالدین فیہا، زفیر گدھے کی اس آواز کو بولتے ہیں جو اس کے چیخنے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، اور شہیق اس آواز کو بولتے ہیں جو گدھے کے چیخنے کا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے اندر جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے۔ الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب کو کچھ اور ہی منظور ہو۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب کر گزرے گا جو کچھ وہ چاہے گا۔ آپ کہیں گے آسمان و زمین تو قیامت کے وقت فنا ہو جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کو عذاب ہوگا جب تک کہ آسمان و زمین رہیں۔ جواب یہ کہ یہاں کے آسمان و زمین مراد نہیں بلکہ آخرت کے آسمان و زمین مراد ہیں، ٹھیک۔ دوسری چیز، الا ما شاء ربک سے بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر کافروں کے عذاب کی ایک لمٹ بیان کر دی گئی، اب کافروں کو ہمیشہ دوزخ کی آگ کا عذاب نہیں ہوگا بلکہ ایک محدود وقت تک ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کافروں کو ہمیشہ عذاب دینے پر کوئی مجبور نہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو پہلے بھی عذاب سے نجات دے سکتا ہے، لیکن اللہ ایسا کرے گا نہیں، چونکہ قرآن میں سینکڑوں جگہ ہے خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ کے اندر رہیں گے۔ یہاں پر صرف قدرت خداوندی کو بیان کیا گیا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یہ اصل مطلب تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب فعال کر گزرے گا جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ واما الذین سعیدوا،
اور رہے وہ لوگ جو خوش بخت ہوں گے ففل جنتی، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہیں، الا ما شاء ربک، مگر یہ کہ آپ کے رب کو کچھ اور ہی منظور ہو، عطاء غیر مجزوز، یہ نوازشیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ جنت کی نعمتیں بھی لافانی اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے انسان بھی لافانی ہوں گے، جبکہ دنیا کی نعمتیں بھی فانی اور دنیا کے اندر اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے بھی فانی ہیں۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، بس آپ کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہوں ان چیزوں سے جن چیزوں کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں یہ پوجا کر رہے ہیں مگر یہ جیسے کہ پوجا کی ان کی آباء و اجداد نے اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور ہم ان کو ان کے عذاب کا پورا پورا حصہ دے دیں گے بے کم و کاست، کچھ بھی کمی کیے بغیر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اے محمد رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں ان کے اختلاف سے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ قوموں کو مٹا دیتے ہیں لیکن دستی نہیں، کیوں؟ اللہ اصول اور قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اصول اور قانون کیا ہے کہ ان کو کچھ مہلت دے دی جائے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر آپ کے رب کی جانب سے پہلے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، پھر تو ان کا معاملہ ہی نمٹا دیا جا چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس سلسلے میں ایسے شک میں مبتلا ہے جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، سبھی کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے پیغمبر آپ استقامت اختیار کیجئے، ڈٹ جائیے جیسے کہ آپ کے رب کو آپ کی جانب سے حکم آیا۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہ کریں، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقیناً جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ الاستقامہ فوق الکرامہ، بزرگوں نے کہا ہے استقامت ایک ایسی چیز ہے جو کرامت سے بھی بڑی ہوئی چیز ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ایمان لایا اور دو چار مرتبہ نماز پڑھ لی زندگی کے اندر، عید کی نماز، جمعہ کی نماز، بس اپنی مرضی کی تجارت، اپنی مرضی کی معاملات، اپنی مرضی کی عبادت، اپنی مرضی کی زندگی، نہیں۔ استقامت یہ نہیں، استقامت یہ ہے، حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اسلام کے بارے میں مجھے ایک ایسی جامع بات کہیے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کو کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دے کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹ جا اور اللہ کی اطاعت ساری زندگی اختیار کر۔ اس لیے کہا گیا کہ استقامت سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ پر بڑھاپا آ گیا، کس چیز نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ کہا شیبتنی ہود، مجھے ہود نے یعنی سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ پچھلی قوموں کی بربادی اور تباہی کے واقعات سن سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، مبادا میری قوم کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور دوسری یہ چیز بیان کی گئی کہ اس آیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا کہ استقامت اتنی شدید چیز ہے کہ پیغمبر بھی اس سے گھبرا گیا۔ ولا ترکنو، انسان کی بس ہی میں نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ استقامت پر رہے۔ آپ ابھی قرآن کا سبق سن رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، دین کے جذبات موجود ہیں، عمل کے جذبات موجود ہیں، ایمان کے جذبات موجود ہیں، باہر جائیں گے اور برے ماحول کے اندر مل جائیں گے، پھر ویسے کہ ویسے، پھر نمازیں بھی لوگوں کی چھوٹتی ہیں، لوگوں کو عبادتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، حلال و حرام کی تمیزیں بھی اٹھ جاتی ہیں۔ ولا ترکنو، دیکھ لیجیے نا، ابھی مسجدیں آباد ہیں، رمضان ختم، مسجدیں ویران۔ ولا ترکنو الی الذین ظلموا، نہ جھکو آپ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، تو آپ کو بھی آگ چھو لے گی، پہنچ جائے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی دوست، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کے اندر اہل ایمان کے لیے سبق موجود ہے کہ تمہاری دوستیاں، اٹھنا بیٹھنا ظالموں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً ان علماء کے لیے سبق موجود ہے جو ظالم حکمرانوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ، محض دنیاوی مفادات حاصل کرنے کی خاطر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا ظالموں کی طرف تمہارا جھکاؤ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا،
واقم الصلاۃ طرفی النہار، اور نماز کو قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ، یہ یاد دہانی ہے للذاکرین، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، واصبر، صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ دین کے دونوں کناروں سے کیا مراد؟ نماز قائم کیجئے دین کے دونوں کناروں میں۔ علماء نے دو تفسیریں بیان کی، ایک ہے کہ دین کے دونوں کناروں سے مراد فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، وزلفا من اللیل، رات کے کچھ حصوں سے مراد عشاء کی نماز، ٹھیک ہے، ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی اقیم الصلاۃ طرفی النہار سے مراد ظہر و عصر کی نماز مراد ہے، اور زلفا من اللیل سے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز چونکہ تاریکی کے اندر ادا کی جاتی ہیں۔ ان الحسنات، نیکیوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ گناہوں کو بھسم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی، بخاری میں روایت ہے، ایک صحابی دکان پر کھجور بیچ رہے تھے، ایک عورت آئی کھجوریں مانگنے لگی، انتہائی حسین و جمیل، نیت خراب ہو گئی، کہ اندر چلو وہاں زیادہ اچھی کھجوریں ہیں، وہاں میں دوں گا تمہیں۔ عورت اندر گئی، صحابی نے اس کا بوسہ لے لیا، عورت نے آگے سے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، شرم نہیں آتی کیا کرتے ہو؟ ان لوگوں کے اندر ایمان موجود تھا، بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں ناپاک ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، یعنی مجھ پر حد جاری کیجئے۔ اللہ کے رسول نے اعراض کیا، پھر دوبارہ یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کیجئے۔ حضرت عمر بھی کہنے لگے اللہ نے پردہ کیا تھا، کاش یہ اپنے آپ پر پردہ ڈالتا۔ بہرحال شاید تحقیق سے معلوم ہوا ہوگا کہ اس شخص نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا ہے، تو یہ شخص 3 بار اس نے کہا، نماز پڑھ کے چل دیا۔ جب اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول نے سلام پھیر کر بلایا، وہ کہاں گیا جو پوچھ رہا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا وہ ادھر ہے، جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا واپس بلاؤ، صحابی کو بلایا گیا، واپس بلانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کیا تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی۔ کہا بس اس نماز کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ میرے لیے خاص یا پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے؟ اللہ کے رسول نے کہا پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے، کہ ان کی نمازوں کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا، حدیث میں آتا جس شخص نے وضو کیا 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، جو قومیں تم سے پہلی گزریں کیوں نہ تھے ان کے اندر سمجھدار لوگ، اولو بقیۃ سمجھدار دانشمند، ینہون عن الفساد فی الارض، وہ زمین میں لوگوں کو فتنہ اور فساد سے روکتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ جن کو ہم نے بچا لیا ان میں سے، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس عیش و عشرت کی جس میں وہ مبتلا تھے، جس ناز و نعم میں وہ پلے اور بڑے تھے، وہ اسی کے پیچھے لگے رہے، وکانوا مجرمین، وہ لوگ تھے مجرم۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ علی گڑھ گئے اور وہاں پر ان کو دعوت خطاب دی گئی تھی، انہوں نے اسی آیت کو وہاں کے لوگوں کے سامنے پڑھا کہ فلولا کان من القرون من قبلکم، جب امت کے اندر فساد اور بگاڑ آ رہا ہو تو یہ صرف علماء ہی کی ذمہ داری نہیں، بلکہ جو بھی لوگ سمجھدار ہوں، دانش مند ہوں، عقل مند ہوں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ امت کو فساد اور جلتی ہوئی آگ سے باہر نکالیں۔ اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں گے، انجینا منہم، اللہ ان کو بچا دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ناز و نام میں پلنے اور بڑھنے والے، واتبع الذین ظلموا، اسی ناز و نام اور عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ ان کو ان کے مکانات سمیت، عیش و عشرت اور دولت و اقتدار سمیت دفن کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور آپ کا رب ایسا نہ تھا کہ وہ بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیتا ظلم کی وجہ سے، جبکہ اس کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ زبردست قسم کی آیت ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر اگر اصلاح کرنے والے موجود ہوں تو اللہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے نہیں مٹاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی طریقے پر لے آتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ مسلسل اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو
ہدایت نہیں دیں گے الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کھائے، ولذالک خلقہم، ترس کھائے، ولذالک خلقہم، اس لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا، وتمت کلمۃ ربک، آپ کے رب کی بات پوری ہو کر رہے گی، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، میں جہنم کو بھروں گا، جہنم کو بھروں گا جنات اور انسانوں سے، اجمعین اکٹھے، یہ نہیں مطلب کہ سب کو جہنم میں بھروں گا، سب کو جنت کے اندر بھروں گا، نہیں، مطلب اکٹھے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس پورے صورت کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان قصوں کو اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تسلی دی جائے، آپ کی بھی تکذیب کی جاتی ہے، آپ کو بھی جھٹلایا جاتا ہے، پچھلے انبیاء کے واقعات کے ذریعے سے مقصود آپ کو تسلی دینا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہم آپ کے سامنے رسولوں کی جو قصے بیان کرتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دلوں کو تسلی دیتے ہیں، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور ان قصوں میں حق بات آ گئی، وَمَوْعِظَةٌ، نصیحت کی بات آ گئی، وَذِكْرَى، اور یاد دہانی ہے، للمؤمنین، کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے۔ وقل للذین، کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے، الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرتے جاؤ، انا عاملون، ہم اپنی جگہ عمل کرتے جائیں گے، وانتظروا، تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی ساری غیب کی باتیں اللہ ہی کو معلوم ہیں، وإلیہ یرجع الامر، کلہ، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، فاعبدہ، سو آپ اللہ ہی کی بندگی کیجئے، وتوکل علیہ، اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، وما ربک بغافل عما تعملون، آپ کا رب ہرگز بے خبر نہیں ان چیزوں سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، شفا کا ذریعہ بنا، نصیحت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، جنت میں اس کو ہمارا رفیق بنا، قبر میں اس کو ہمارا مونس بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے شفا کا باعث بنا، امت کے لیے ہدایت کا، ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی